دیا جاتا ہے دنیا کو یہیں سے درس حکمت کا، سبق دنیا نے سیکھا ہے یہیں سے پیار و الفت کا، اخوت شان استغنا مدارس کے نشان ٹھہرے، محبت کے یہی مرکز ہماری جان جا ٹھہرے، ہمارے پاس ہے دولت علوم دین و دنیا کی، ہے جو کچھ بھی یہاں پر وہ وراثت اہل صوفہ کی۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس جھارکھنڈ کے ایسے مظلوم اور بے قصور نوجوانوں کی قانونی امداد کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے اور انہیں جمعیت علماء جھارکھنڈ کی طرف سے ہر ممکن تعاون و امداد کا یقین دلاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو تجویز پیش کی گئی ہے، میں اپنی اور پوری جمعیت علماء ضلع بوکارو کی جانب سے تائید کرتا ہوں۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی سے متعلق تجویز پیش کریں گے جمعیت علماء ضلع دیوگھر کے صدر جناب مولانا اسلام الدین صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ارباب مدارس سے اپیل کرتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں درس نظامی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ایسا نظام تعلیم مرتب کریں کہ مدرسے کا طالب علم میزان الصرف تک پہنچتے کم از کم 10ویں اور 12ویں کا امتحان دے چکا ہو۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مدارس اسلامیہ کے پرائمری درجات کو اسکول کے تعلیم سے ہم آہنگ کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر درس نظامی کی بنیادی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اسکول کی عمارت مدرسہ سے الگ بنائی جائے۔ اگر مستقل عمارت ممکن نہ ہو سکے تو عارضی طور پر عمارات کا انتظام کر کے اس میں کام شروع کیا جائے اور دینی ماحول میں ہائی اسکول انٹر وغیرہ کی کوچنگ کرا کر امتحان دلانے کا نظم کیا جائے۔ پرائمری شعبہ کو جونیئر ہائی اسکول تک بڑھایا جائے۔ اردو دینیات کے ساتھ انگلش، حساب، ہندی اور سائنس کی NCERT کے مطابق کتابیں نصاب میں داخل کی جائیں۔ اداروں کو سوسائٹی یا ٹرسٹ بنا کر رجسٹریشن کرایا جائے اور سالانہ حساب CA کے ذریعے آڈیٹ کرا کر صاف شفاف رکھا جائے۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ نے روداد مدارس اسلامیہ جھارکھنڈ کے تحت اس تحریک کو چھیڑ رکھا ہے۔ صوبہ کے بیشتر اداروں نے اس سمت قابل قدر توجہ بھی کی ہے۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ارب مدارس سے استدعا کرتا ہے کہ مذکورہ امور کی طرف پہلی فرصت میں اپنی توجہات مبذول کرائیں۔ تائید کرتے ہیں بھائی؟ جی انشاءاللہ۔ اس تجویز کی تائید ضلع دیوگھر کے جنرل سیکریٹری حافظ اختر صاحب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تجویز کی تائید میں اپنے طرف سے اور اپنے اراکین کی طرف سے اس تجویز کو ہم سب تائید کرتے ہیں۔
جمہوریت اور سیکولرزم سے متعلق تجویز پیش کریں گے جمعیت علماء ضلع جامتاڑہ کے صدر جناب مولانا عبد المعید صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی کی ایک آندھی چل رہی ہے جس نے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کھانے پینے پہننے اور بولنے پر جس طرح پابندی لگائی جا رہی ہے اس سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور پیار و محبت کی فضا مکدر ہو گئی ہے۔ نئی نسل کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے جس سے نوجوانوں میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک مخصوص فکر اور نظریات کے حامل مجرمین کی باعزت رہائی اور پھر حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی نے لوگوں کے دلوں میں مزید تشویش، دہشت اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور ترقی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہیں۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ہندوستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور فرقوں کے درمیان صدیوں سے چلی آ رہی گنگا جمنی تہذیب، اتحاد، یکجہتی اور باہمی رواداری کو ضروری سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ اور سیکولر اقدار کی بقا کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف بروقت کارروائی کرے، نفرت انگیز بیانات و تقاریر پر قدغن لگائے اور ہر طرح کی فرقہ وارانہ سرگرمیوں کا سد باب کرے۔ میں تمام اراکین منتظمہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو ابھی تجویز پڑھی آپ حضرات اس کی تائید فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائے، جزاک اللہ۔ مفتی صدیق صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جامتاڑہ تجویز کی تائید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن تجویزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو اپنے جانب سے اور اپنے علاقے، اپنے ضلع کے جانب سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ عصری تعلیمی اداروں کے قیام جمعیت علماء ہند کا ایک بنیادی ایجنڈا ہے اور ابھی بمبئی میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ تجویز بھی آئی تھی، اسی سے ملتی جلتی یہ سب تجویزیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں تجویز پیش کریں گے جناب مولانا اکرم صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء گریڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء جھارکھنڈ میں ہمارے درمیان جمعیت علماء ہند کے نائب صدر، ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا سید اسجد مدنی مدد ذلہ العالی کی تشریف آوری پر اولاً صوبے کے اراکین کے جانب سے ہم حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت کی شخصیت عصری تعلیمی اداروں کے قیام سے متعلق تجویز، دینی تعلیم کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں
مدارس اسلامیہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن نسل نو کے لیے عصری تعلیم کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے دونوں تعلیم کی یکساں اہمیت و ضرورت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے برق رفتار زمانے میں عصری تعلیم کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی محال نظر آنے لگا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا نوجوان بھی عصری تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس سے روزگار اور آمدنی کے ذرائع بھی کشادہ ہوں گے اور غربت و افلاس اور تنگ دستی جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی اور ایک متوازن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے منتظمین اپنے محدود ذرائع کے تحت بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لیکن عصری تعلیم سے باخبر نہیں بنا سکتے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ گورنمنٹ کے طرف سے بہت ساری تعلیمی اسکیمیں اور طلبہ کے لیے وقفہ سے رعایتیں جاری ہوتی رہتی ہیں، جن سے عام طور سے ہمارے معاشرے کا پسماندہ اور غریب طبقہ واقف نہیں رہتا، یا اس سلسلے کی صحیح معلومات اور فائدہ اٹھانے کے طریقوں سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی۔ اس پس منظر میں شخصی طور پر بھی اور تنظیمی طور پر بھی صلاحیت مند افراد کو آگے آنا چاہیے اور سرکاری رعایتوں سے ضرورت مندوں کو متعارف کروانا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ کی تعلیمی ذبحانی دور ہو سکے اور ان کا مستقبل تابناک ہو سکے۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس مسلمانوں خصوصاً باثروت افراد سے اپیل کرتا ہے: نمبر 1، حسب ضرورت عصری تعلیم کے لیے پرائمری، ہائر سیکنڈری اسکول اور کالج قائم کیے جائیں اور حکومت کے مرکزی یا صوبائی تعلیمی بورڈ سے منظوری حاصل کی جائے۔ نمبر 2، کامرس، انجینئرنگ، ٹیکنیکل اور میڈیکل اداروں کے قیام کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3، مروجہ نصاب کے مطابق تعلیم کا انتظام کیا جائے، مگر طلبہ کی تربیت، وضاقتہ، صوم و صلاۃ اور اسلامی طرز حیات کو خصوصی طور سے محفوظ رکھا جائے، جس کے لیے اساتذہ کی تربیت کا الگ سے انتظام کیا جائے اور اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 4، بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ الگ غیر اقامتی ادارے قائم کیے جائیں اور ان کے لیے مناسب فطری تقاضوں کے پیش نظر دینی، عصری اور امور خانہ داری پر مشتمل نصاب تعلیم مرتب کیا جائے اور اسلامی ماحول میں ان کی کردار سازی کا مؤثر انتظام کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے صوبے کے جنرل سیکریٹری حضرت مفتی شہاب الدین صاحب قاسمی مدث اللہ العالی نے جس عزم کا اظہار کیا ہے، میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تمام صوبے کے جمعیت کے اراکین حضرت مفتی صاحب کے اس عزم پر لبیک کہتے ہوئے اور اس مشن کو ہم سب آگے بڑھانے میں دامے درمے سخنے انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ ابھی حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع گریڈی نے جو تجویز پیش کی کہ حالات کے اور وقت کے پیش نظر عصری تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، میں اپنی جانب سے ضلع گریڈی کی جمعیت کی جانب سے اور تمام شرکاء کی جانب سے میں اس تجویز کو بھرپور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع گڈا کے صدر اور جمعیت علماء جھارکھنڈ کے نائب صدر جناب مولانا ادریس صاحب مظاہری قومی یکجہتی اور ملک کی سالمیت سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ قومی یکجہتی اور ملک کی سالمیت سے متعلق تجویز۔ مجلس منتظمہ کا ماننا ہے کہ ملک کے پرامن باوقار زندگی کی حفاظت کے لیے حقیقی قومی یکجہتی کی دھرتی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو ہمیشہ جمعیت علماء ہند ملک گیر پیمانے پر اس عرصے
एक अरसा से चला रही है। जैसे जैसे यह तहरीक आगे बढ़ेगी, फ़िरका परस्त ताकतें मुजमहिल और कमज़ोर होगी। मजलिस मुंतज़िमा का यह इजलास सूबा की तरक्की पसंद अफराद और जमातों को यकीन दिलाता है कि जमीयत उलमा झारखंड कौमी इत्तेहाद के हर कोशिश में उनके साथ ताउन करती रहेगी। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के तायद कीजिए इससे। अस्सलाम वालेकुम। तजवीज़ की तायद ज़िले के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती इबादुर्रहमान साहब करेंगे। हज़रत सदर मोहतरम ने जो तजवीज़ पेश की है, मैं अपनी तरफ से और अरकान जमीयत उलमा ज़िला गोड्डा की तरफ से भरपूर तायद करता हूँ। हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, ये बिलखुसूस हमारे सूबे के लिए एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। इस सिलसिले में तजवीज़ पेश करेंगे जमीयत उलमा ज़िला धनबाद के सदर जनाब मुफ्ती अब्दुल हई साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस अहम उन्वान पर ये अहम तजवीज़ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, उस अहम तजवीज़ के अल्फाज बाइन ही इस तरह से हैं। जमीयत उलमाए हिंद अपनी तासीस ही से फ़िरक़ा परस्ती और फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। पूरी तारीख़ इसकी गवाह है। आज़ादी से पहले और उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिर ने फ़िरक़ा वाराना फ़सादात और फ़िरक़ा परस्ती का अपनी जानों को हथेली पर रख कर जिस पामर्दी और जुर्अत से मुकाबला किया है, वो जमीयत की क़ियादत का ही हिस्सा है। जमीयत उलमाए हिंद का ये इज्तिमा हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है मुल्क में कानून लाकर ज़िलई इंतज़ामिया को फ़िरक़ा वाराना फ़साद का ज़िम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि हर जगह यही चीज़ देखने में आई है कि इंतज़ामिया फ़सादात में न सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करती है, बल्कि अंजाम से बेखौफ बलवाइयों का ताउन करती है और अक़लियत के खून से होली खेली जाती है। जमीयत उलमा हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग को भी तशवीश की निगाहों से देखती है, जिसकी वजह से मुल्क के शहरी अपने ही वतन में हुजूमी तशद्दुद के शिकार हो रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और कहा है कि हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमाए हिंद के मुतालबे पर पहले दिन से कानून बनाया होता तो इस तरह के दिलसोज़ वाक़यात रूनमा नहीं होते। मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमाए झारखंड का एहसास है कि सूबे में हुजूमी तशद्दुद के शर्मनाक वाक़यात कसरत से रूनमा हो रहे हैं और हर मौका पर जमीयत उलमा झारखंड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजरिमीन को फांसी की सज़ा दी जाए, वरासा को माकूल मुआवजा दिया जाए और हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए। जमीयत उलमा झारखंड की मजलिस मुंतज़िमा के ये इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है कि इस ख़तरनाक सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक मुल्क में कानून की बालादस्ती बहाल करे और ऐसे मुअस्सिर इक़दामात करे जिससे शहरियों को बिला इम्तियाज़ जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम हो। ये एक अहम उन्वान पर नहायत गिरा कद्र तजवीज़ पेश की गई है। क्या आप हज़रात इसकी तायीद फरमाते हैं? जज़ाकल्लाह।
اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز پیش کریں گے جناب مولانا معین الدین صاحب، صدر جنرل سیکریٹری جمیعت علماء پاکوڑ۔ اس تجویز کی تائید کریں گے جناب مولانا سہراب صاحب، جنرل سیکریٹری جمیعت علماء دھنباد۔ نام لکھا ہے، بولنا بھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے صدر جمعیت ضلع دھنباد کی جو تجاویز پیش ہوئی ہے، میں حرف بحرف اپنے اور اپنے ضلع کے ایک ایک فرد کے جانب سے ان کے تائید کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز نمبر 8، اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس مسلمانوں خصوصاً علماء کرام، ائمہ مساجد اور جمعیت کے کارکنان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر بستی، گاؤں، محلہ میں عوامی بیداری پیدا کریں اور اصلاحی کمیٹیاں قائم کر کے اسلام کے بنیادی فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ اپنی پوری زندگی، اخلاق و کردار، تجارت و کاروبار، رہن سہن کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں اور گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں۔ اس کے لیے موقع بموقع اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے، جمعے میں خطاب، لوگوں سے خصوصی ملاقات اور بیداری مہم چلائیں۔ جمعیت علماء جھارکھنڈ کے زیر انتظام اصلاح معاشرہ عشرہ پر توجہ دیں اور پورے اہتمام سے اس کو منظم کریں۔ تجویز کی تائید جمیعت علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت مولانا معین الدین صاحب نے جو آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تجویز پیش کی ہے، میں اپنی جانب سے اور تمام ارکان کی جانب سے بھرپور الفاظ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مسلم خواتین میں بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کے سلسلے میں تجویز ہے جس کو پیش کریں گے جمعیت علماء ضلع گریڈی کے اصلاح معاشرہ کے ناظم ہیں مولانا الطاف صاحب نعمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجویز نمبر 10، مسلم خواتین میں بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کے سد باب سے متعلق تجویز۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس اس تشویشناک صورتحال میں ضروری سمجھتا ہے کہ نمبر 1، خاندان و معاشرہ میں جلد از جلد شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، مسلم خواتین کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہر ضلع میں پروگرام منعقد کیے جائیں اور علماء کرام، ائمہ مساجد اس موضوع پر اہمیت کے ساتھ خطاب کریں۔ نمبر 3، مقامی، ضلعی اور صوبائی جمعیتیں اس سلسلے میں عشرہ کا پروگرام مرتب کر کے تحریک کی شکل میں اس فریضے کو ادا کریں۔ اس سب تائید کرتے ہیں اس کی؟ اس تجویز کی تائید ہمارے درمیان مہمان تشریف رکھتے ہیں، بلکہ جمعیت علماء جھارکھنڈ کے 10 منتخب اصلاح وہ مجلس منتظمہ کے جو معزز اراکین ہوتے ہیں صوبے کے 10، جناب سید عنایت الرحمن صاحب اس تجویز کی تائید کریں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसकी तायीद करता हूँ। जमीयत उलमा झारखंड के स्कॉलरशिप जो वज़ाइफ जो दे रही है, इस सिलसिले में स्कॉलरशिप के सिलसिले में तजवीज़ पेश करेंगे जनाब मौलाना मुबारक साहब, जो जमीयत उलमा गुड्डा के नायब सदर हैं। आए पेश कर मौलाना मुबारक साहब, चश्मा नहीं लाए। अच्छा जी, मौलाना तैयब साहब जमीयत उलमा गिरिडीह के मुवक्कर रुकन हैं, आप पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीज़ नंबर 7, जमीयत उलमा झारखंड की जानिब से आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप के सिलसिले में तजवीज़ मंजूर करदा इजलास मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा झारखंड। यह एक अफसोसनाक हकीकत है कि मुल्क में मुसलमानों की तालीमी शरह सबसे कम है। जमीयत उलमा झारखंड की मजलिस मुंतज़िमा का यह इजलास आला तालीम में मुसलमानों का पीछे रह जाना इंतहाई तशवीश की निगाह से देखता है। इसलिए सूबा के साहिब सरवत मुसलमानों से अपील करता है कि वो आगे आएँ और मिल्लत के ऐसे बच्चों की किफ़ालत करें जो अपनी गुर्बत की वजह से अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ते कर रहे हैं। नीज़ अपने बच्चे और बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने के लिए अलग अलग तालीमी इदारे बनाएं ताकि कौम के बच्चे और बच्चियां अपनी तालीम व सकाफ़त खुसूसन पर्दे के एहतमाम के साथ आला तालीम हासिल करते हुए अपने मज़हब पर कायम रहें। इस वक्त जो तजवीज़ पेश की गई है, क्या आप हजरात तायद फरमाते हैं? आप हजरात के सामने अभी जो तजवीज़ पेश की गई, मैं उसके पूर्व एक तजवीज़ रह गई है, उसका मैं खुलासा बता दूँ, इस बात प्रोग्राम आगे का मकातिब दीनिया के क़याम से मुताल्लिक़ ये तजवीज़ है। मुसलमानों का हक़ है कि वो अपनी इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को महफूज रखें और उसे तरक्की देते रहें। उनकी तहज़ीब के मफाद, चाहे ईसाईयत हो, चाहे हिंदूमत हो, चाहे RSS हो, मुख्तलिफ लादीनी तालीमी तहरीकात ने नस्ल को अहद दर्जा मुतासिर कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में उन आबादियों में मकातिब दीनिया का क़याम अज़हद ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ जमीयत उलमा और अरबाब मदारिस का है। दीनी तालीमी तहरीक और इस्लामी मजहबी शनाख्त की बक़ा तमाम ज़रूरियात पर मुक़द्दम है। मुसलमानों का मुस्तक़बिल सिर्फ दीनी मदारिस के ज़्यादा से ज़्यादा इजरा और मकातिब दीनिया के क़याम ही महसूस है। जमीयत उलमा ने अव्वल दिन से मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत और उसकी शनाख्त इम्तियाज़ात को बाकी रखने की हर मुमकिन जदीद की है, लेकिन इन तमाम खिदमात में सबसे ज़्यादा बुनियादी खिदमत दीनी तालीमी तहरीक है, क्योंकि एक सेकुलर स्टेट में जिसकी बुनियादी मजहबी गैर जानिबदारी है और हर फ़िरक़े के लिए अपनी मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद उसी फ़िरक़े पर आयद है, मुसलमानों के तमाम इम्तियाज़ात व तशख़्ख़ुसात, अफ़कार व रिवायात की हिफाजत सिर्फ दीनी मकातिब और मदारिस के ज़रिए की जा सकती है, क्योंकि यही दीन के ज़रिए मजबूत किले हैं। जमीयत उलमा झारखंड की मजलिस मुंतज़िमा का ये इजलास ज़िली जमीयतों के ज़िम्मेदारान और अरबाब मदारिस से अपील करता है कि वो अपनी तवज्जुहात मकातिब दीनिया की क़याम की तरफ मबज़ूल करें और उनमें दर्जावार असली निसाब शामिल करें। मजलिस मुंतज़िमा का ये इजलास इस हकीकत का एतराफ़ नहीं रह सकता कि सूबे में सेहत व तजवीज़ के साथ कुरान करीम की तालीम की तहरीक को आम करने,
मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर जिगरगोश शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी नायब सदर जमीयत उलमा हिंद की मसाई जमीला पिछले 25 सालों से जारी हैं, जिसकी वजह से सूबे में सेहत व तजवीज़ के साथ कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की तहरीक को आगे बढ़ाया। ज़रूरत है कि मदारिस अरबिया अपने अपने दायरे अमल में मकातिब दीनिया कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अब बसद एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब, इससे पहले हज़रत के खिताब से पहले एक साल पोशी का प्रोग्राम है। जनाब मुफ्ती अब्दुल है साहब और मौलाना आफ्ताब साहब और सैयद इनायत मैंने दावत दी, हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, वो ज़ात ग्रामी है हज़रत मौलाना का इस्तकबाल करें। सूबे बंगाल के नहायत कदीम दीनी इदारा मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर के नहायत कदीम उस्ताद और खानवादे मदनी के नहायत ही मुखलिस आशिक जनाब कारी मोहम्मद याकूब साहब फरीदी की शाल पोशी करेंगे जनाब मुफ्ती मोहम्मद ग़ियासुद्दीन साहब और मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान जो सैयद इनायतुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हज़रत के बहुत 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 काम आते हैं और इतना खुसूसी ताल्लुक़ हज़रत का है कि मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। तो मैं आज के प्रोग्रामों में तो कम जाते हैं, बहुत बतेरे कोशिश हम करते हैं, लेकिन आज के वक्त से पहले आकर के बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है। मसरूफ़ा शख्सियत है माशाअल्लाह, आज वो तशरीफ़ रखे हुए हैं। अफसरान से बेहद ताल्लुक़ात है पूरे झारखंड के, और हमें जहाँ भी कोई मसला दरपेश होता है जमीयत उलमा के ताल्लुक़ से फ़ौरन काम आते हैं। फ़लाँ एसपी से बात करनी है और थाने से बात करनी है, कुछ और करना है, रात को हम फ़ोन लगा देते हैं 12 बजे, इनायतुर रहमान भाई ऐसा है मसला है, फौरी तौर पर ये फ़ोन लाइन अप करके सारा निज़ाम बनाते हैं। मैं इनकी साल पोशी मैं ख़ुद करना चाहता हूँ। प्रोग्राम की एक कड़ी जनाब मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब जो सदर जमीयत उलमा दुमका हैं, वो रह गए थे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तजवीज़ के 2 अब सतरें पढ़ दीजिए, उसके बाद प्रोग्राम आगे होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तंजीमी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ तजवीज़। जमीयत उलमा झारखंड की मजलिस मुंतज़िमा का इजलास मकामी ज़िलई और शहरी जमीयतों के मुअक्कर अहदेदारान
اور اراکین سے استدعا کرتا ہے کہ اپنی اپنی آبادی کا جائزہ لے کر وہاں تعلیمی ترقی، سماجی اور معاشرتی اصلاح، اقتصادی بہبود، دینی جدوجہد کے لیے تعمیری و اصلاحی پروگرام کا خاکہ مرتب کریں اور ہر کارکن اپنے وسائل اور صلاحیتوں سے پروگرام کو پوری یکسوئی و توجہ سے پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور مقامی جمعیت ضلع جمعیت کو اور ضلع جمعیت ریاستی جمعیت کو ماہانہ کارکردگی رپورٹ بھیجیں۔ نیز سال میں خصوصی طور پر اپنے حلقے میں سیرت کانفرنس اور کارکنان کی میٹنگ کا لازمی طور پر اہتمام کریں۔ جماعت سے وابستہ تمام عہدیداران، کارکنان اور بہی خواہان جماعت کے تنظیمی استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ان تمام تجاویز کی تائید ہمارے صدر محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اپنے کچھ کلمات سے کرتے ہیں۔ محترم حضرات اور تمام علماء کرام سب کا اور اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے، جتنے سارے تجاویز پیش کیے اس پر ہم لوگوں کو عمل پیرا ہونا ہے، ہر اعتبار سے، چاہے ذرعی اعتبار سے ہو یا صوبائی اعتبار سے ہو۔ لیکن اتنا دو مصرع میں پہلے کہہ دیتا ہوں، اور ہماری عادت ہے کہ ہمارے خون سے باغ وطن کی جان باقی ہے، ہمارے خون سے باغ وطن کی جان باقی ہے، ہمارے نام سے آج ہندوستان باقی ہے، ہمارے نام سے آج ہندوستان باقی ہے، کہیں قاسم کہیں مدنی کہیں محمود کو دیکھو۔ غور کرو، وہاں سے سن 47 آج یہاں آرام کے سانس لے رہے ہیں، یہاں تک تم دیکھو، اور ہر معاملہ پر تم غور کرو، اور یہاں اس کو سن لو کم سے کم۔ کہیں قاسم کہیں مدنی کہیں محمود کو دیکھو، کہیں قاسم کہیں مدنی کہیں محمود کو دیکھو، ابھی بھی مالٹا اور شاملی میدان باقی ہے، ابھی بھی شاملی، ابھی بھی مالٹا اور شاملی میدان باقی ہے، کسی کے بھی مٹانے سے مسلمان مٹ نہیں سکتا، کسی کے بھی مٹانے سے مسلمان مٹ نہیں سکتا، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ یہاں تک تشریف لائے، اللہ تعالیٰ یہاں تک آنے کا آنا قبول فرمائے۔